الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: مثل الذین ينفقون اموالهم كمثل حبة أنبتت سبع سنابل۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ فإن من جودك الدنيا وترفعها ومن علومك علم اللوح والقلم۔ ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ حمد و صلات درود و سلام کے بعد سامعین محترم، عزیز و قاری دوستوں، بزرگوں، اہل محلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑہ احسان کہ اس رب ذوالجلال نے ہمیں ایک دفعہ اپنی مسجد میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑہ احسان کہ اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کا بابرکت دن دیکھنا نصیب فرمایا۔ اس رب ذوالجلال کا کروڑہ احسان کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا۔ اس رب ذوالجلال کا کروڑہ احسان کہ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرمایا، صراط مستقیم پر گامزن فرمایا۔ ہم جتنی ہی تعریف اس رب ذوالجلال کی بجا لاتے جائیں اتنی ہی کم ہے، ہم جتنا ہی اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے جائیں اتنا ہی کم ہے، کیونکہ ہم ناقص ہیں اور اس کی صفات کامل ہے۔ ہم ادھورے ہیں لیکن وہ مکمل ہے، اور ادھوری زبان والا کبھی مکمل والے کی تعریف نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے رب ذوالجلال کی بڑی نعمتیں ہیں ہم پر، بڑی رحمتیں ہیں ہم پر، بڑی شفقتیں ہیں ہم پر کہ ہمارا رب ذوالجلال اتنی کرم نوازیاں ہم پر عنایت فرماتا ہے کہ بندہ مومن سوچ کر کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے کہ کس کس نعمت کو میں اس کا شکر ادا کروں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ کروں فخر کتنا اور شکر کتنا کروں، کروں فخر کتنا اور شکر کتنا کروں کہ تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا، پڑھا کر مجھے کلمہ تیرے نبی کا، اور امتی مجھے خیر الانام کیا۔ تو یہ میرے نبی کی نعمتیں ہیں، جسے چاہتا ہے، میرے رب کی نعمتیں ہیں، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، فضل ہے اس کا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں تشریف لائے ہیں۔ اس پر بھی رب تعالیٰ کا کروڑہ احسان اور شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے جمعۃ المبارک کا دن ایک دفعہ پھر دیکھنا نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں رب تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے قصے بھی بیان فرمائے، واقعات بھی بیان فرمائے، نصیحتیں بیان فرمائیں، رب تعالیٰ نے مثالیں دے کر سمجھایا، جہاں پر رب تعالیٰ نے شریعت کے، اسلام کے قوانین بیان فرمائے، وہاں پر رب تعالیٰ نے جو جو ہدایت کے پودے اور گل اور پھول بکھیرے ہیں وہاں پر رب تعالیٰ نے مثالیں دے کر بھی انسان کو سمجھایا ہے۔ اب رب تعالیٰ ایک جگہ پر سورہ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے: مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، مثال ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ جو لوگ فی سبیل اللہ صدقہ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، غریبوں کو خیال رکھتے ہیں، شفقت فرماتے ہیں، فی سبیل اللہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں، رب تعالیٰ ان کی مثال دے رہا ہے۔ ہر چیز کی مثال دے کر اگر سمجھائی جائے تو وہ بات پختہ طریقے سے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثال ان لوگوں کی جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی طرح ہے، ایک دانے کی طرح ہے۔
ایک بالی کی طرح ہے جس نے ایک دانے کی طرح ہے جس نے ایک بالی اگائی، پھر ایک بالی کے اندر 100 دانے مزید موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی طرح ہے جس نے جو دانہ پہلے بیج پھینکا گیا، پھر وہ نشو نما پاتا ہوا، پھر وہ توانائی پکڑتا ہوا مکمل ایک بالی کی صورت اختیار کر گیا، پھر بالی کے اندر 100 دانے ہیں۔ اسی طریقے سے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال اس دانے کی طرح ہے جو اگا، پھر اس سے بڑھتا بڑھتا ایک بالی کی صورت اختیار کر گیا، پھر ہر بالی میں 100 دانے ہیں، پھر جتنے وہ اگاتا جائے اتنے اس کو ثواب ملتا جائے گا۔ یعنی مطلب کیا پتہ کیا چلا، رب تعالیٰ فرماتا ہے 1 روپیہ اگر کوئی خرچ کرتا ہے تو پھر اس کا صدقہ رب تعالیٰ اتنا بڑھا چڑھا کر اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں کہ وہ بڑھتا جاتا ہے انسان کے، وہ ملٹیپلائی ہو کر وہ انسان کے کھاتے میں اس کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ وہ اپنی طرف سے خلوص کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ تو 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، لیکن رب تعالیٰ کے ہاں 1 روپے کا بھی ثواب، 1 نیکی کا بھی ثواب۔ یہ قانون ہے کہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جو بندہ 1 نیکی کرتا ہے اس کو 10 کے برابر ثواب ملتا ہے، جو 1 نیکی کرتا ہے اس کو 10 کے برابر ثواب ملتا ہے۔ قرآن مجید میں جو برائی کرتا ہے اس کو 1 کی برائی لکھی جاتی ہے۔ دیکھیں نا فضل کتنا ہے، احسان انعام کتنا ہے۔ آپ اگر نیکی کرتے ہیں تو نیکی پر فضل اتنا ہے کہ آپ کو 10 سے ملٹیپلائی کر کے جو اس کا ثواب ہوتا ہے آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم خدا نہ خواستہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر گناہ کر بیٹھتے ہیں، نافرمانی کر بیٹھتے ہیں، تو رب تعالیٰ 10 گناہ 10 نافرمانیاں نہیں لکھتا، 1 ہی لکھتا ہے، 1 ہی لکھتا ہے۔ تو رب تعالیٰ کے ہاں قانون قدرت یہ ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو 1 نیکی کرتا ہے اس کا ثواب 10 کی مثل ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ 1 دانہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پھینکتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، تو اس کا ثواب آپ کو 10 سے ملٹیپلائی کرتا رب تعالیٰ پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ رب تعالیٰ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال یہ بیان فرمائی۔ اب حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے پوچھا حضور ای الصدقات اعظم اجرا، حضور صدقہ تو آپ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، ہر بندہ صدقہ کرتا ہے، یہ بتائیں کون سا صدقہ ایسا ہے جس کا اجر سب سے زیادہ ہو؟ بڑی پتے کی بات پوچھا کرتے تھے صحابہ کرام، بڑے پتے کی بات پوچھا کرتے تھے، چھوٹا سا سوال پوچھا کرتے تھے، لیکن ایسا پوچھتے تھے کہ رہتی دنیا تک سب کو فائدہ ہوتا تھا۔ اب صحابہ کرام نے پوچھا، حضور فرمایا ای الصدقات اعظم اجرا، کون سا صدقہ جو ہے وہ سب سے زیادہ اجر والا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تو اس وقت صدقہ کرے انت صحیح شہیح، جب تو تندرست بھی ہو اور توانا بھی ہو، جب تو صحیح سلامت ہو اس وقت تو صدقہ کرے، جب تجھے فقر و فاقے کا خوف بھی ہو اور تجھے مالداری کی تمنا ہو، آپ کو مالداری کی خواہش ہو کہ میں مالدار بن جاؤں، امیر بن جاؤں، اس وقت صدقہ کریں۔ آپ کے اوپر فقر و فاقے کا خوف بھی ہو، غربت کا خوف بھی ہو اور مفلس کا افلاس کا خوف بھی ہو، آقا علیہ السلام فرمانے اس وقت جو بندہ صدقہ کرتا ہے اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اللہ اکبر کے دینے والا ہاتھ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بھی کوئی سوال پوچھا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو صدقہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا ضرور ارشاد فرماتے تھے۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میں اکثر کہا کرتا ہوں گھر کے حالات گھر کا بندہ بہتر جانتا ہے، باہر کے بندے کو نہیں پتا کہ ہمارے گھر کے حالات کیسے ہیں، آپ کے گھر کے حالات کیسے ہیں، محلے والوں کے گھر کے حالات کیسے ہیں، نہیں پتا جب تک بتائے نہ جائیں، یا پھر جو گھر کا بندہ ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ گھر کے حالات کیسے ہیں۔ اب ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنا خرچ کیا کرتے تھے اور کتنا لوگوں کو ابھارا کرتے تھے کہ رب تعالیٰ کی ذات پہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ ایک صدقے کی بکری ہے، ہم عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے وہ ذبح کی، میں نے اس کی قربانی کی، میں نے ذبح کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر میں نے جو ہے وہ گوشت تقسیم کر دیا، ایک دستی بچ گئی جسے پایا کہتے ہیں، پائے بچ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف لانے سے پوچھا اے اماں عائشہ صدیقہ بتاؤ کیا بچ گیا، میں نے تمہیں گوشت تقسیم کرنے کا کہا تھا، کچھ بچا یا نہیں؟ اماں فرماتی ہیں کہ حضور صرف دستی بچی ہے، پائے بچے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب پوچھا کہ اے عائشہ بتاؤ کیا چیز بچی،
تو اماں فرماتی ہیں حضور سب تقسیم کر دیا میں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، صرف دستی بچی ہے، پائے بچے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں، دستی جو ہے وہ ہلاک ہو گیا، باقی جو تقسیم کیا ہے وہ سب بچ گیا۔ جو آپ نے تقسیم کیا ہے وہ بچ گیا، اور جو دستی رکھی ہے وہ نہیں بچا۔ یعنی جو آپ رب تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اندازہ لگائیں مثال کیسی ہے، اندازہ لگائیں۔ فرماتے ہیں جو تو نے، حالانکہ اماں فرماتی ہے وہ تو میں نے تقسیم کر دیا، اب تو ہاتھ سے گیا، اب تو غربا کے منہ میں گیا، اب تو ان کے پیٹ میں گیا، ان کی خوراک بن گیا۔ یہ تو اماں عائشہ صدیقہ کا فرمان ہے، حضور سب تقسیم کر دیا، کچھ نہیں بچا، لیکن حضور فرماتے ہیں جو تقسیم کیا ہے وہی بچا۔ تم فرما رہی ہو جو تقسیم کیا ہے وہ نہیں بچا، لیکن مجھے پتا ہے کہ جو تقسیم کیا ہے بچا وہی ہے۔ خدا کی قسم، جو چیز اللہ کی بارگاہ میں خرچ کی جاتی ہے حقیقتاً وہی بچتی ہے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں دی جاتی ہے کسی غریب کو، حقیقتاً اسی کا ثواب نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، اور اسی کا ثواب جو ہے وہ قیامت کے دن ملے گا۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ولیاں تھی، بڑی عبادت گزار خاتون تھی۔ تو آپ سے کسی نے پوچھا آپ کا روزگار کیسے چلتا ہے، آپ کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا میری جو روزگار ہے، میرا جو خوراک ہے، جو رزق ہے، اس کے میں 4 حصے کرتی ہوں، اس کے میں 4 حصے کرتی ہوں۔ 3 حصے جو ہیں وہ میں کھا لیتی ہوں، 1 حصہ جلا دیتی ہوں۔ 3 حصے کھا لیتی ہوں، 1 حصہ جلا دیتی ہوں۔ تو جس نے پوچھا اس نے کہا حضرت آپ ایسا کیوں کرتی ہیں، آپ 3 حصے کھا لیتی ہیں، 1 حصہ جلا دیتی ہیں، تو یہ کھاتی کیسے ہیں، 1 حصہ جلاتی کیوں؟ انہوں نے فرمایا جو 3 حصے ہوتے ہیں وہ میں غریبوں کو دے دیتی ہوں، 1 حصہ جو ہے وہ میں کھا لیتی ہوں۔ جو 3 حصے جو میں کھاتی ہوں، جو غریبوں کو دیتے ہیں، حقیقتاً وہی میرے پیٹ میں جاتا ہے، اور جو میں جلاتی ہوں وہ میں کھاتی ہوں، وہ جلتا ہے، اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ میرے پیٹ میں جاتا ہے، وہ جلتا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس سے صرف ہمارا بدن قائم رہتا ہے۔ جو 3 میں کھاتی ہوں، جو میں نے تمہیں بتایا، جو 3 میں کھاتی ہوں، حقیقتاً میں کھاتی نہیں، وہ میرا بچ کر رہ جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے اولیاء کا طریقہ تھا کہ جو کچھ ان کا نظریہ عقیدہ یہ تھا کہ جو رب کی بارگاہ میں دیا جائے وہ بچ جاتا ہے، جو رب کی بارگاہ میں خرچ کیا جائے وہ بچ جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز اثر پڑھا رہے ہیں، ساری حدیثیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز اثر پڑھا رہے ہیں، جیسے ہی سلام پھیرا اٹھ کر حضور دوڑ پڑے۔ ایک تو ہوتا ہے چلنا، ایک ہوتا ہے دوڑنا، جسے بھاگنا کہتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی سلام پھیرا دعا نہیں مانگی، ویسے ہی سلام پھیرا آپ اٹھ کے دوڑ پڑے گھر کی طرف۔ صحابہ کرام پریشان، آج تک ایسا معاملہ نہیں ہوا، حضور سلام پھیرتے ہیں، ہماری طرف رخ کرتے ہیں، ذکر و اذکار ہوتا ہے، ہم دعا مانگتے ہیں، حضور سے مصافحہ کرتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے۔ آج حضور نے سلام پھیرا، اٹھ کر دوڑ لگا لی۔ ماجرا کیا ہے؟ صحابہ کرام مسجد میں ادباً بیٹھے ہوئے تھے، انتظار کرتے ہیں کہ حضور کب تشریف لائیں، تو ماجرا پوچھیں کہ حضور کیا وجہ ہے، آپ نے آج تک ایسا معاملہ پیش نہیں آیا کہ آپ نے سلام پھیرا ہو اور اٹھ کر چل دیے ہوں، آپ نے سلام پھیرا ہو اور آج اٹھ کر تشریف لے گئے، آج کیا وجہ ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں نماز کے دوران مجھے 1 دینار 1 سکہ لے لیجئے، آج ہماری کرنسی کے مطابق۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے نماز کے دوران 1 سکہ یاد آ گیا، مجھے پسند نہیں تھا کہ میں اس وقت تک گھر میں جاؤں جب تک وہ سکہ موجود ہو۔ اندازہ لگائیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ کس لیے؟ یہ صرف اس لیے کہ امت جو ہے اس کو اس پر ابھارا جائے، امت اس پر راغب کی جائے، امت کو جو ہے اس کا تذکرہ اور نصیحت عطا کی جائے۔ کیا کہ جو کچھ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ خرچ کرتے ہیں، حقیقتاً تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ہاتھ خالی ہو جاتے ہیں۔ حقیقتاً تو انسان یہی سوچتا ہے کہ میں یہ دے دوں اور یہ دینے کے بعد میرے پاس کیا بچے گا، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا جاتا ہے حقیقتاً وہی بچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں سرے آنکھوں پر۔ رب تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ یا ابن آدم، اے ابن آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد، انفق، تو خرچ کر، انفق علیکا، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اندازہ لگائیں اتنا بڑا بہترین سودا، تجارت والا بہترین نفع مند سودا، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انفق، تو خرچ کر۔ 2 لفظ میں رب نے ارشاد فرمایا، لیکن دونوں کے اندر بڑی فصاحت و بلاغت، بڑا فائدے کا سودا ہے۔
رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ابن آدم، اے ابن آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، اس میں سارے شامل ہیں مسلمان۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، انفق، تو خرچ کر، انفق علیکا، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اندازہ لگائیں کہ خرچ کرنا بھی رب تعالیٰ کے ذات کے اوپر، رب تعالیٰ کے دین کے مددگاری کے لیے، رب تعالیٰ کے غرباء کی فی سبیل اللہ کے لیے خرچ کرنا بھی رب تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میری ذات میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی رضامندی کے لیے، خوشنودی کے لیے انسان کو خرچ کرنا چاہیے۔ پھر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں اتنا لمحہ فکریہ اور اتنی خستہ حالی ہو چکی ہے کہ ہر بندہ ایک خستہ حالی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ سے بیان فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انسان اس وقت خرچ نہیں کرتا جب وہ بالکل صحیح ہوتا ہے، توانا ہوتا ہے، اس وقت خرچ نہیں کرتا۔ جیسے ابھی صحابی نے پوچھا حضور کون سے صدقہ کرنا سب سے افضل ہے، تو حضور نے فرمایا جب تو صحیح ہو، تندرست ہو، توانا ہو، اس وقت صدقہ کرے سب سے افضل ہے۔ جب تجھے خوف ہو کہ میں صدقہ کروں گا اور فقیر ہو جاؤں گا، جب تجھے خوف ہو غریب ہو جاؤں گا، اس وقت اگر صدقہ کرے تو سب سے افضل ہے۔ کیوں؟ مالدار جو شخص ہوتا ہے، جس کے پاس پیسہ ہی پیسہ ہو، اس کو تو فقیری کا، اس کو تو خوف ہی نہیں ہوتا، وہ تو کہتا ہے سارا ہی لٹا دوں اور آ جائے گا۔ لیکن جو شخص غریب ہو کر خرچ کرتا ہے، اللہ اکبر، وہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ تو حضور سے صحابہ نے یہی پوچھا حضور کب خرچ کیا جائے تو اچھا ہے، کب خرچ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے؟ حضور نے فرمایا جب تو تندرست ہو، صحیح سلامت ہو، خرچ کر تب اچھا ہے۔ بیماری میں تو جب بندہ خرچ کرتا ہے اس پر یہ بھی شک و شبہ کیا جا سکتا ہے کہ اپنا صدقہ اتار رہا ہو۔ جب صحیح سلامت تھا تب رب کی یاد نہیں آتی، جب بیماری آ لیتی ہے تب وہ رب کے سامنے سجدہ ریز بھی ہوتا ہے، تب وہ رب کو پکارتا بھی ہے، تب وہ تہجد بھی پڑھتا ہے۔ فرض نماز میں نہ آنے والا بندہ اس وقت جو ہے وہ 5 نمازیں پڑھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کو مطلب پڑا ہے رب سے، اس لیے کہ اب اس کی خواہش ہے رب سے۔ اصل مزہ تو تب ہے جب تمام چیزیں کوئی مطلب نہ ہو، جب کوئی مقصد نہ ہو، جب آپ کو کوئی کام نہ ہو، جب آپ کو رب تعالیٰ کی یاد ستا رہی ہو۔ اصل مقصد تو تب ہے جب خرچ کیا جائے، جب آپ کے سر پر مصیبت آ پڑی ہو۔ حضور نے فرمایا جب آپ کو پریشانی، فقر و فاقہ کی نوبت کا خوف نہ ہو، آپ مالداری میں، عیش و عشرت میں زندگی گزار رہے ہو، اس وقت کا صدقہ بھی ثواب والا ہے، لیکن بہتر صدقہ وہ ہے جب آپ کو فقر و فاقے کا خوف ہو۔ تو حضور نے فرمایا جو بندہ جب مر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ فلانے کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو۔ آپ میں سے سارے بڑے موجود ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جو بندہ عالم نزاع میں ہوتا ہے، اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، پھر وہ وصیت کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے لیے وصیت کرتا ہے، اولاد کے لیے کر دیتا ہے، دوستوں کے لیے کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے فلاں کو اتنا حصہ دے دینا، فلاں کو اتنا حصہ دے دینا، تو یہ وصیت کرتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام میں نبی علیہ السلام مسکرا کر ارشاد فرماتے ہیں فلاں کو اتنا دے دینا، فلاں کو اتنا دے دینا۔ حضور نے فرمایا وہ تو رہتا ہی فلاں کا ہے۔ جب وہ اس دنیا سے کوئی بندہ جا رہا ہے، آپ بات کو نہیں سمجھے، جب کوئی بندہ اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، خود بتائیں جو مال اس کے پاس موجود ہے وہ اس کا ہوتا ہے؟ نہیں، وہ تو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اگر وہ فلاں کے نام پر بول کے نہ بھی جائے پھر بھی ملتا دوسروں کو، یہ کس کو ملتا ہے؟ دوسروں کو ہی ملتا ہے۔ تو حضور مسکرا کر ارشاد فرما رہے اگر مرنے والا بندہ جب مرنے کی حالت میں ہوتا ہے، جب وہ تڑپنے کی حالت میں ہوتا ہے، عالم نزاع میں ہوتا ہے، اس وقت اس کو ساری باتیں یاد آتی ہیں۔ وہ کہتا ہے فلاں کو اتنا دے دینا، فلاں کو اتنا دے دینا، فلاں کو اتنا دے دینا۔ حضور مسکرا کر ارشاد فرماتے ہیں اگر تو وصیت نہ بھی کرے وہ ملنا فلاں کو ہی ہے۔ اصل مزہ اس وقت ہے جب تو اپنی زندگی میں، جب تو مر نہیں رہا ہو، جب تجھے کوئی پریشانی نہ ہو، تب تو کسی غریب کے لیے وصیت کرے۔ اصل مزہ تو اس وقت ہے۔ اب جب تیرا مال ہی تیرے پاس نہیں رہنا، اب تجھے جب تیرے مال کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے، اب جب تیرا مال تیرے کوئی کام ہی نہیں آئے گا، اب تو لب کشائی کر رہا ہے اور اب تو کہہ رہا ہے کہ فلاں کو اتنا دے دینا، فلاں کو اتنا دے دینا۔ اور جب تیرے پاس تیرے مال کی حاجت تھی اس وقت تو کسی کا نام نہیں لیتا تھا۔ تو پتہ چلا حقیقتاً صدقہ وہی ہوتا ہے جو انسان فقر فاقے کی نوبت میں کرتا ہے، جو انسان تنگدستی کی حالت میں کرتا ہے، جو انسان پریشانی کی حالت میں کرتا ہے۔ انسان کو خوشی ہوتی ہے، انسان کو ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہم مالدار ہوں، اور مالدار ہونا بھی چاہیے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مالداری اختیار کی، ہمارے نبی علیہ السلام نے فقر و فاقہ بھی اختیار کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے نبی گزرے دنیا پر حکومت کی انہوں نے، اندازہ لگائیں سونے اور چاندی کے محلات ہوا کرتے تھے ان کے پاس،
لیکن فقر و فاقہ مالداری بری چیز نہیں ہے، لیکن ایسی مالداری کہ اس میں آ کر غریبوں کو بھول جانا، اس میں آ کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کو بھول جانا، اس میں آ کر مساکین کو بھول جانا، ایسی مالداری رب کو پسند نہیں ہے۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ صدقہ کرتا ہے اپنے ہاتھ سے، پھر چاہے وہ 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فرق دیکھیں دونوں چیزیں کا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ اس دنیا سے جانے کے بعد صدقہ کرتا ہے اور جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے، صحابہ کرام موجود ہیں، مثال دے کر حضور اس لیے سمجھایا کرتے تھے تاکہ بات مکمل طور پر ذہن میں بیٹھ جائے۔ حضور فرماتے ہیں جو بندہ اس دنیا میں رہ کر صحیح سلامت رہ کر 1 درہم خرچ کرتا ہے، 1 درہم اس کرنسی کے مطابق، ہمارے مطابق 1 روپیہ لے لیجئے، 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو مرنے کے بعد اگر اس کے وارثین اس کی طرف سے 100 روپے بھی خرچ کرتے ہیں، وہ 1 درہم اس 100 کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو 1 درہم 1 روپیہ جو خرچ کیا ہے وہ صحیح ہونے کی حالت میں کیا ہے، اسے کوئی مقصد نہیں تھا، کوئی مطلب نہیں تھا، اس نے رب تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کی ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کسی غریب کو اگر اس نے 1 درہم دیا تو 1 درہم اگر اس کے مرنے کے بعد اس کے ورثاء جو ہوئے 100 درہم بھی خرچ کریں وہ 100 اس 1 کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو ان غریبوں کو دینا چاہیے، ان مدارس میں، ان مساجد میں خرچ کرنا چاہیے۔ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لا برہ۔ حضور فرماتے ہیں میں نے کتنے ایسے دیکھے ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھے ہیں نا، غریب دیکھے ہیں، فقیر دیکھے ہوں گے جن کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے لیکن ان کو اندر سے حاجت بہت ہوتی ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کرتے لیکن اندر سے حاجت بہت ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں نے کتنے ایسے دیکھے ہیں جن کے ہاتھ اور پاؤں جو ہیں وہ بالکل گندے ہوتے ہیں، گرد آلود ہوتے ہیں، بال ان کے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، دروازوں سے انہیں دھکا دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں نا مدفوعین بالابواب، ان کو دروازوں سے دھکا دیا جاتا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں ان کی شان یہ ہے، اگلا جملہ سنیں، لو اقسم علی اللہ لا برہ، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر کسی چیز کی قسم کھا لیں اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دے گا۔ اندازہ لگائیں ایسے بھی غریب اور محتاج زدہ لوگ موجود ہوتے ہیں معاشرے میں، ہمیں نظر نہیں آتے۔ ایک تو پیشہ ور ہوتے ہیں، آج لاکھ روپے دے دو کل پھر آ جائیں گے، آج کروڑ دے دو کل پھر آ جائیں گے، یہ ہوتے ہیں پیشہ ور، ان کو دینے کا منع کیا گیا ہے۔ سیدھی سی بات میں آپ کو بتاؤں، ان کو دینے سے منع کیا ہے۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں، جو معاشرے میں کسی کے سامنے عزت نفس کو مجروح کرنا پسند نہیں کرتے۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو ہاتھ پھیلا پھیلا کر مانگتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو کسی کے سامنے اپنا دست نہیں پھیلاتے لیکن ان کو حاجت بہت ہوتی ہے۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ ایک کو رب کی ذات پر توکل نہیں ہوتا، بھروسہ نہیں ہوتا، اور ایک جو ہے وہ سب کچھ رب کی بارگاہ میں لٹائے پھرتے ہیں۔ دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے کتنے ایسے دیکھے ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے تھے، میں نے کتنے ایسے دیکھے ہیں جن کے ہاتھ اور پاؤں مٹی سے گرد آلود ہوتے ہیں، لیکن ان کی شان یہ ہے لو اقسم علی اللہ لا برہ، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کسی چیز پر قسم کھا لیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام ضرور کرے گا، لا برہ، تو اللہ تعالیٰ وہ کام ضرور کر دیتا ہے۔ تو یہ حاجت زدہ لوگ جو ہوتے ہیں، یہ غریب اور غرباء لوگ جو ہوتے ہیں، اپنی حاجت جو آپ کے سامنے بیان نہیں کرتے لیکن آپ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ کو علم ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ حضور نے فرمایا یہ عام بندوں سے، مالداروں سے 50,000 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ اندازہ لگائیں 50,000 سال پہلے یہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ کن لوگوں سے؟ ان لوگوں سے جو مالدار ہیں، ان لوگوں سے جو خرچ نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس تھا ہی کچھ نہیں، حساب کس چیز کا دیں گے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں۔ تو یہ ایسے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جن کے بال تو بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، جن کو دروازوں سے دھکا دے دیا جاتا ہے، جن کو دروازوں سے دھتکار دیا جاتا ہے، گالی دے کر بھگا دیا جاتا ہے، ایسے لوگ دیکھے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ غریب اور مساکین کی شان ہے، یہ اس امت کے غرباء کی شان ہوتی ہے جو حاجت زدہ ہوتے ہیں، رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اس کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ یہ 50,000 سال پہلے عام لوگوں سے جنت میں جائیں گے۔
جب ایک شخص حساب و کتاب کے لیے کھڑا ہوگا اس وقت یہ سارے لوگ جو غریب اور غربا ہوتے ہیں، جن کے پاس مال و دولت ہی نہیں ہوتی، جن کے پاس جو ہے وہ رزق موجود نہیں ہوتا، جن کے پاس بس اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق رزق ہوتا ہے، وہ اس کا حساب دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ ہاں، جن کے پاس مال و دولت موجود ہے اور وہ خرچ نہیں کرتے، ان کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان کا خزانہ، اس خزانے سے آپ پیسہ لے سکتے ہیں، اس سے آپ سونا مراد لے سکتے ہیں، اس سے آپ چاندی مراد لے سکتے ہیں۔ پیسہ بھی تو خزانہ ہے نا، لٹ جائے تو کیا پیچھے بچتا ہے؟ پیسے سے بڑھ کر تو خزانہ ہی نہیں ہے کچھ۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مالدار ہو اور خرچ نہ کرے، اس کا خزانہ قیامت والے دن ایک گنجے سانپ کی صورت میں اس کے گلے میں باندھ دیا جائے گا۔ گنجے سانپ کی صورت میں اس کے گلے میں باندھ دیا جائے گا، وہ بار بار اس کو ڈسے گا، بار بار اس کو ڈنگ مارے گا، بار بار ڈنگ مارنے کے بعد وہ اس سے پوچھے گا تیرا مسئلہ کیا ہے، تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں وہی تیرا مال ہوں جسے تو بچا بچا کر تجوریوں میں رکھا کرتا تھا، میں وہی تیرا مال ہوں جسے تو بچا بچا کر بینکوں میں رکھا کرتا تھا، میں وہی تیرا مال ہوں جسے تو بچا بچا کر جمع کیا کرتا تھا لیکن خرچ نہیں کیا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق ہر بندہ خرچ کیا کرے، ہر بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی راہ میں جو ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق جتنی جس شخص سے گنجائش ہو سکے اتنا وہ خرچ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جب اس دنیا سے اس دنیا کی طرف کوچ کریں گے، آپ کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں، منقطع ہو جاتے ہیں، انسان کے اعمال جو ہوتے ہیں وہ منقطع ہو جاتے ہیں۔ پھر انسان کو ثواب کیسے ملتا ہے؟ دو چیزیں، یا تو ورثاء اس کو ایصال ثواب کریں، یہاں تو ورثاء قرآن شریف پڑھ دیتے ہیں، جیسے آج کل ہمارے اہل سنت میں ہوتا ہے کہ ورثاء ایصال ثواب کریں۔ اب اس کو امید دو چیزوں پر ہوتی ہے۔ ایک امید کیا ہوتی ہے؟ قوی مضبوط امید ہوتی ہے۔ پہلی امید کیا ہوتی ہے اسے؟ پہلی امید یہ ہوتی ہے کہ میرے ورثاء، میرے رشتہ دار ایصال ثواب کریں گے، وہ ثواب ملے گا۔ دوسری امید یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اس دنیا میں خرچ کر کے گیا ہوتا ہے وہ اسے وہاں ملتا ہے، وہ اسے بڑھا چڑھا کر ملٹیپلائی کر کے، جیسے قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی، وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک شخص کوئی اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کی مثال ایک دانے کی طرح ہے جو 7 بالیاں اگاتی ہے۔ ایک دانہ زمین میں آپ پھینکیں، قرآن مجید کی مثال ہے سورہ البقرہ میں، ایک دانہ آپ زمین میں پھینکیں وہ 7 بالیاں اگاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ اندازہ لگائیں، اب 7 کو اگر 100 سے ملٹیپلائی کر دیں تو 700 بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی مثال اس بندے کی ہے جو 1 روپیہ خرچ کرتا ہے لیکن ثواب اسے 700 تک ملتا ہے۔ تو رب ذوالجلال کے لیے یہ مساجد، یہ مدارس، یہ بہترین مصرف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے صدقہ جاریہ سمجھ کر علم اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سا ایک اعلان سماعت فرمائے، 30 اکتوبر بدھ کے دن اور جمعرات کی رات بعد نماز مغرب عظیم الشان 11ویں شریف کا انعقاد کیا گیا ہے۔ کہاں پر؟ جامع مسجد مدرسہ نور مصطفیٰ نزد مٹھو فقیر دور شہر پر 11ویں شریف کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آپ تمام احباب کو شرکت کی دعوت ہے۔ تاریخ ایک دفعہ پھر سماعت فرمانے، 30 اکتوبر بدھ کا دن ہوگا اور جمعرات کی رات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔